बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलज़मान गिरफ्तार। मोरकुंडा थाना मांगटावाला की चौकी मोरकुंडा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान की शनाख्त सईद असलम और अली रजा उर्फ अली अशरफ के नाम से हुई है। पुलिस ने मुलज़मान के कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली, जबकि दोनों मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मौके पर डीपीओ ननकाना मोहम्मद अरसलान का कहना था कि जिला ननकाना को मंशियात से महफूज बनाना पुलिस की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के विजन मंशियात फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं और मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जाएंगी। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान बलोच लेवी के रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद यूसुफ खान बुज़दार के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब। बलोच लेवी के रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद यूसुफ खान बुज़दार के एजाज़ में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब और हाई टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इनके तवील दयानतदाराना और काबिल कदर महकमाना खिदमत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर कमांडेंट ने अपने खिताब में कहा है कि रिटायर्ड होने वाले तमाम मुलाज़मीन महकमा बलोच लेवी का कीमती एहसासा और ख़ानदान का हिस्सा हैं और महकमा हर हाल में इनके साथ खड़ा रहेगा। तकरीब के इख्तिताम पर कमांडेंट बलोच लेवी की जानिब से रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद यूसुफ खान बुज़दार को इनकी शानदार खिदमत के इतराफ़ में ताज़ी नामी चेक भी पेश किया गया, जबकि इनके आइंदा ज़िंदगी के लिए नई ख्वाहिशात और दुआ का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं ठल से 19 माइनर नहर में 7 साला बच्ची डूबकर जाँ बहक। ठल के करीब 19 माइनर नहर में 7 साला मासूम बच्ची पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई। गांव मजारी लाशारी की रिहायशी 7 साला अब्दा दुख्तर गहराम लाशारी 19 माइनर शाख में डूब गई है। इलाका ने तकरीबन 2 घंटे की तलाश के बाद बच्ची की लाश पानी से निकाल ली। बच्ची की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया, जबकि अहले खाना गम से निढाल हो गए। मजंग और सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाइयाँ, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलज़मान सैम मसीह और अवैस को मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान से मजमूई 960 ग्राम 400 और 5 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलज़मान चल फिर कर गली मोहल्लों और बाजारों में मंशियात फरोख्त करते थे। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़ा करामत का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी निगरानी की जा रही है। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह के चक नंबर 186 में तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी। गलियों, नालियों, सोलिंग और सोलर फिल्टर प्लांट के मंसूबे आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। MN जुनेद अनवार, MPA कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गांधी और चेयरमैन सरदार असद अब्बास की खसूसी काविशों से चक नंबर 186 में मुख्तलिफ अवामी फलाही मंसूबों पर काम जारी है। गलियों की तामीर और मरम्मत, नालियों की तामीर, बेहतरी, सोलिंग और सोलर एनर्जी से चलने वाले फिल्टर प्लांट समेत मुतअद्दिद मंसूबे में तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। इन मंसूबों की तकमील से अहले इलाका को आमदोरफ्त, सफाई सुथराई और साफ पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियात में नुमाया बेहतरी मिलने की तवक्को है। ख़ुसूसन सोलर पर चलने वाले फिल्टर प्लांट की तकमील से शहरियों को साफ और मेयारी पीने के पानी की सहूलत मैसर आएगी। इलाका वकीलों ने जारी तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए MN जुनेद अनवार, MPA कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गांधी और बिलखसूस चेयरमैन सरदार असद अब्बास की काविशों को सराहा है। अहले इलाका का कहना है कि चक नंबर 186 में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम खुश आइंद हैं और इन मंसूबों की तकमील से इलाके में तरक्की का नया बाब शुरू होगा। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा और मुस्तकबिल में भी चक नंबर 186 समेत दीगर इलाकों में अवामी फलाह बहबूद के मजीद मंसूबे शुरू किए जाएंगे। फैसको सब डिवीज़न मामू कांचन ने 11,52,958 रुपये के 4 नादिनगान बिजली के ट्रांसफार्मर तार के कनेक्शन खत्म कर दिए। फैसलाबाद के इलाका मामू कांचन से हमारी नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिच्ची की रिपोर्ट के मुताबिक फैसको सब डिवीज़न मामू कांचन के LS मोहम्मद सदाम हुसैन ने लाइनमैन नईम शाह, कैसर, ALM इरफान और सुहेल के हमरा बिजली के बिलों के अदम अदायगी पर ऑपरेशन करते हुए 4 नादहिंदा ज़मींदारों के ट्यूबवेलों के ट्रांसफार्मर उतार कर तहवील में ले लिए हैं। नादहिंदगान में सलमान अली सकना 507 गाँव पे 60,340 रुपये, सैयद मुश्ताक हुसैन साकिन 510 गाँव पे 17,000, सैयद मुश्ताक हुसैन साकिन 510 गाँव पे 1,74,489, मोहम्मद मंशा 193 गाँव पे 66,486 रुपये और इशफाक अहमद साकिन 509 गाँव पे 2,78,643 रुपये शामिल हैं। LS मोहम्मद सदाम हुसैन के मुताबिक तमाम नादिनगान फहरिस्त इन्हें मौसूल हो चुकी हैं, जिनके मरलावार ट्रांसफार्मर्स और मीटर उतार लिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं परदीर से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर देरबाला मंजूर अहमद अफरीदी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर वाड़ी आफ्ताब आलम ने दर्जा झेल सरगर्मियाँ सर अंजाम दी हैं। मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों का
دورہ کیا، درس و تدریس کا جائزہ لیا، اساتذہ کی حاضری چیک کی گئی، پرنسپل صاحبان کو اسکولوں میں فرنیچر اور کلاس رومز میں موجود مسائل کی نشاندہی کی اور ان کو دور کرنے کی ہدایت جاری کی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال واڑی کا دورہ کیا، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، لیبارٹری، فارمیسی اسٹور اور مختلف سیکشنز کا دورہ کیا، کسائیوں کے شاپس کا دورہ کیا، سرکاری نرخ نامے سے تجاوز پر کسائیوں پر جرمانے لگائے۔ خبر شامل کے تحریر نبات سے پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کے موقع پر پاکستانی قوم، پاکستان سے محبت کرنے والوں اور بیرون ممالک سے وطن عزیز کے لیے نیک تمنا رکھنے والوں کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 1947 میں وطن عزیز کا قیام ایک زندہ معجزہ ہے۔ مملکت خداداد دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی۔ ہارون آباد کی ممتاز سماجی شخصیات چودھری محمد شاہد تنویر اور چودھری محمد اشفاق احمد گجر نے یوم آزادی کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ چودھری محمد شاہد تنویر نے کہا، آج 79 سال گزرنے کے بعد ہمیں بحیثیت قوم اپنا کڑا محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ باہمی اختلافات، نفاق کو ختم کر کے اتحاد، اتفاق اور یگانگت کی اشد ضرورت ہے۔ افسوس کہ جن صادق جذبوں اور نیک نیتی سے قائدین تحریک پاکستان نے وطن عزیز قائم کیا ہے، وہ جذبے وقت گزرنے کے ساتھ مان پڑ گئے ہیں۔ ذاتی لالچ، کربا پروی اور نیک نیتی کو پس پش ڈال کر ذاتی مفاد کو ترجیح دی جانے لگی اور وطن عزیز کی ترقی کی راہوں میں روڑے اٹکائے گئے۔ چودھری اشفاق احمد گجر نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں کتاب کی جگہ کلاشنکوف پکڑا دی گئی، وطن عزیز سے امن کا جنازہ نکال دیا گیا، نفرت، انتشار، مذہبی منافرت، فرقہ بازی نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ وطن عزیز میں امن، بھائی چارے، اتحاد، اتفاق اور یگانگت کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر وطن عزیز کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی اصل ضرورت ہے۔ جشن آزادی کی مبارکباد۔ جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ جیلانی کی جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی کی دلی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ من جانب زبیر احمد چنر، ڈسٹرکٹ آفیسر فارسٹ۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیر حسین کی خبر کے مطابق سندھ انفارمیشن کمیشن کے وفد کا بہت بہت شکریہ، وہ سکھر نیشنل پریس کلب تشریف لائے۔ سندھ انفارمیشن کمیشن کے کمشنر 1 محمد سلیم خان صاحب، کمشنر 2 نور محمد دایو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سندھ انفارمیشن کمیشن ذوالفقار احمد شیخ، ڈائریکٹر انفارمیشن سکھر ڈویژن غلام عباس گراہو، لیگل کنسلٹنٹ ایڈوکیٹ محمد امجد اور دیگر سکھر نیشنل پریس کلب پر تشریف لائے ہیں۔ بانی سکھر نیشنل پریس کلب امداد پر فوٹو، صدر عبدالرؤف عباسی، جنرل سیکرٹری رشید رضا، سکھر یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز خان، جنرل سیکرٹری دین محمد سمیجو، راجہ رستم اندھڑ، سعید دجتوئی اور دیگر نے ان کا استقبال کیا اور انہیں سندھ کی ثقافت درجک پیش کیا ہے۔ اس موقع پر سندھ انفارمیشن کمیشن کے رہنماؤں نے کمیشن کے حوالے سے اور خاص طور پر صحافیوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون سے آگاہ کیا اور اس میں کمیشن کے کردار اور دائرہ اختیار سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر سکھر نیشنل پریس کلب اور سکھر یونین آف جرنلسٹ کے ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹیا کی زیر صدارت ڈویژن بھر میں آن سورس ریونیو اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بہاولپور، بہاول نگر، رحیمیہ خان اضلاع میں دستیاب فنڈز، نئی ترقیاتی اسکیموں اور ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ حکام کے مطابق ڈویژن بھر میں مجموعی طور پر 2 ارب 41 کروڑ روپے کے فنڈز دستیاب ہیں، جن میں سے 1 ارب 97 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاگت سے 11 اہم ترقیاتی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رحیمیہ خان میں 7، بہاول نگر میں 3 جبکہ بہاولپور میں اہم سڑک کی بحالی کا منصوبہ شامل ہے۔ تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرتے ہوئے انہیں 4 ماہ کی مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ کمشنر عرفان علی کاٹیا نے ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی فنڈز کا شفاف اور مؤثر استعمال یقینی بنایا جائے، تعمیرات معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور جاری منصوبوں کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبوں کے بروقت تکمیل سے عوام کو بہتر سفری سہولیات، محفوظ راستے اور بنیادی شہری سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ساہیوال ڈویژن بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام دوست شخصیت حاجی محمد مشتاق بلا مقابلہ صدر آل پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن ساہیوال نے میدان مار لیا۔ کابینہ کے 2 اراکین نے بھی بلا مقابلہ منتخب۔ 9 منتخب عہدیداران نے منٹگمری مارکی ساہیوال میں حلف اٹھا لیا۔ معروف بزنس مین، سماجی شخصیت ملک ریحان نے منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں 500 سے زائد پراپرٹی ڈیلر، معزز اراکین، معززین شہر، تاجروں، شہریوں، سرمایہ کاروں نے بھرپور شرکت کی۔ صدر حاجی محمد مشتاق نے تقریب میں شرکت پر آل معززین آل پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ
नंबर 887 तहसील ज़िला साहिवाल का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सदर हाजिम मोहम्मद मुश्ताक ने मुल्की सलामती, खुशहाली, तरक्की, उम्मत मुसलमा, फ़ौज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों के लिए खुसूसी दुआ भी की है। इस मौके पर सदर हाजिम मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन हसन मुश्ताक डेवलपर्स प्रॉपर्टी डीलर हेड ऑफिस रहमान टाउन नज़ अहले हदीस मस्जिद साहिवाल पर सुबह 10 बजे के करीब तकरीब होगी, जिसमें कई पाउंड वज़नी केक भी काटा जाएगा। खबर शामिल करते रहीम मियां खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर में सब्ज़ लाली परचमों और झंडियों से सजे स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया, जबकि बच्चे भी यौम आज़ादी की खुशियों में भरपूर जोशो खरोश से शरीक हैं। 14 अगस्त की आमद में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। रहीम मियां खान के बाज़ारों में जश्न आज़ादी की रौनकें बढ़ने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ लाली परचम, झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ और दीगर आराइशी एशिया के स्टॉल्स सज गए हैं। बच्चे अपने वालिदैन के हमरा जश्न आज़ादी की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कोई सब्ज़ लाली परचम खरीद रहा है तो कोई झंडियों और दीगर अशिया से अपनी मोटरसाइकिल और घर सजाने की तैयारियां कर रहा है। शहरियों को कहना है कि आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। 14 अगस्त को भरपूर जोश व जज्बे से मनाने के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सेफ सिटी डेरा गाजी खान शहरियों को जदीद, महफूज और आसान अवामी खिदमात की फराहमी के लिए मुसलसल अमली इक़दाम कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए शहरियों की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस तक फौरी रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम डिजिटल सहूलियात मुतारिफ करा दी गई हैं, जिनमें मुफ्त वाईफाई, QR, पिंक बटन और वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन नुमाया है। शहरियों की सहूलत के लिए शहर के 30 अहम मुकामात पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई के नाम से मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। इस सहूलत के ज़रिए शहरी अपने मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क से मुंसलिक करके सरकारी, निजी, ऑनलाइन सर्विसेज, तालीमी, दफ्तरी अमूर, ईमेल, मालूमात के असूल और दीगर ज़रूरी इंटरनेट सर्विसेज से बिला मुआवजा इस्तेफादा कर सकते हैं। ये सर्विस रेलवे पुली, कॉलेज चौक, अस्पताल चौक, ट्रैफिक चौक, तालीमी बोर्ड, गाजी पार्क चौक, समीला चौक, चुंगी, ढमरा, सेफ सिटी ऑफिस समेत शहर के दीगर अहम मुकामात पर दस्तियाब है। शहरियों की फौरी मदद और हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्स को यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शों और दीगर अहम अवामी मुकामात पर QR पिंक बटन भी नस्ब किए गए हैं। शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन करके चंद लम्हों में बराह रास्त सेफ सिटी से रब्ता कायम कर सकते हैं, जिसके बाद मुतल्लिका इदारों को फौरी इत्तला देकर बर वक्त इमदादी कार्रवाई को मुमकिन बनाया जाता है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें आसान और बावकार माहौल में पुलिस तक रसाई फराहम करने के लिए वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन भी फ़ाल कर दिया गया है। अब ख़वातीन को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी खातून को घरेलू तशद्दुद, हरासगी, ब्लैकमेलिंग, धमकियों या किसी भी नौयत के मसले का सामना हो तो वो सिर्फ पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके ऑप्शन 2 मुंतखब करें। इसके बाद इनका राब्ता बराह रास्त वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन से करवाया जाता है, जहां तरबियत याफ्ता ख़वातीन अफसरान इनकी शिकायत सुनती हैं, रहनुमाई फराहम करती हैं और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करती हैं। सेफ सिटी डेरा गाजी खान का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहरियों को महफूज, बाएतमाद और तेज़ रफ्तार अवामी खिदमात फराहम करना है कि हर शहरी को बेहतर सिक्योरिटी, बर वक्त मदद और डिजिटल सहूलियात एक ही प्लेटफार्म पर मैसर आ सकें। ये तमाम इक़दाम वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक एक महफूज, जदीद और अवाम दोस्त डेरा गाजी खान की जानिब अहम संग मील है। अब रुक करते हैं टोबा टेक्सिंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीर महल का एक इजलास मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास में MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन, साबिक DHO डॉक्टर सईद अख्तर सईद, सीनियर फैमिली फिजिशियन डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर याहिया गादी, साबिक DDHO डॉक्टर बालिक अली, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फुरकान अहमद, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तसव्वुर अब्बास, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जवाद गोहर, साबिक नायब सदर PMA पीर महल डॉक्टर मुनीर इकबाल चौधरी, सर्जन डॉक्टर ज़ैन अकबर, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जाहिद जमशेद, डॉक्टर साकिब अली, डेंटल सर्जन डॉक्टर उसामा इकबाल, डॉक्टर नैयर जावेद, डॉक्टर अली जरगाम, डॉक्टर अहमद चौधरी, डॉक्टर शाज़िर मुस्तफ़ा, डॉक्टर अबू बकर, डॉक्टर उसामा काशिफ, डॉक्टर शहरियार, डॉक्टर मरियम और डॉक्टर अहद फारूक समेत कसीर तादाद में डॉक्टर्स ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए PMA के सदर डॉक्टर रमज़ान चौधरी ने कहा कि PMA पीर महल FPR की जानिब से प्राइवेट अस्पतालों पर टैक्स के लिए POS सिस्टम की तनसीब के खिलाफ PMA सेंटर और PMA
ایم اے پنجاب کے موقف کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے پریس کلب اسلام آباد میں یہ پی ایم اے سینٹرل اور پنجاب کے کونسلرز کی پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے مطالبات پر ایف بی آر کے حکام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر برادری کے جائز مطالبات کو منظور کرنا چاہیے۔ پی ایم اے پیر محل کے اجلاس میں ایک نجی ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نمائندے نے بھی شرکت کی۔ اس میں شریک ڈاکٹرز کی اکثریت نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور محکمہ تحفظ ماحولیات کے گائیڈ لائن کے مطابق اپنے علاج گاہوں کے ویسٹ کو تلف کرنے کے لیے کمپنی سے معاہدہ کیا۔ سیالکوٹ میں ڈی ایس پی سٹی کے دفتر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف تھانوں، سیکیورٹی برانچ اور مؤسسین شہر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے ضلع بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی۔ سیالکوٹ میں ڈی ایس پی سٹی مرزا محمد یوسف کے دفتر کینٹ میں بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف تھانوں کے افسران، سیکیورٹی برانچ کے افسران بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں ایس ایچ او تھانہ کوتوالی بشارت علی، ایس ایچ او رنگپورہ ندیم اشرف، سیکیورٹی برانچ کے قاصر والا محمد عباس، جاوید، سلیم ڈار اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈرما والا چوک کے صدر ملک بہادر، تاجر رہنما مہر منصور شیرو نے علامہ اقبال چوک، مجاہد روڈ، ریلوے روڈ، سیٹھی پلازا کے تاجر برادری کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگراموں، جلوسوں اور محافل کے بہترین سیکیورٹی انتظامات، امن و امان، ٹریفک کی روانی اور عوام اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر تاجر رہنما مہر منصور شیرو کو اس بابرکت اجلاس میں تاجر برادری کی نمائندگی کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک ان کی اور تمام شرکائے اجلاس کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اسد بیگ کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ۔ جدہ میں میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم اور میمن لیڈرشپ فورم کے زیر اہتمام انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ 2026 کے فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایم وائی ڈی ایف سلطان نے جرنلسٹ فورم کرکٹ کلب کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں میمن یوتھ ڈیولپمنٹ فورم اور میمن لیڈرشپ فورم کے باہمی اشتراک سے جدہ سعودی عرب میں انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا، جس میں جدہ کے 5 معروف ٹیموں نے بھرپور شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل ایم وائی ڈی ایف سلطان اور جرنلسٹ فورم کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں جرنلسٹ فورم کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان میں 55 رنز اسکور کیے۔ جواب میں ایم وائی ڈی ایف سلطان نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقررہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کرتے ہوئے چیمپئن شپ ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم وائی ڈی ایف کے بانی اور ممبر ایم ایل ایف سعودی عرب چیپٹر کے چیئرمین سراج آدم جی نے ایم وائی ڈی ایف کے تمام بانی ممبران کا شکریہ ادا کیا اور ان کی محنت، تعاون اور مشترکہ کوششوں کو سراہا۔ سراج آدم جی نے بطور چیئرمین ایم ایل ایف سعودی عرب چیپٹر ایم ایل ایف کے وائس چیئرمین کبیر میمن اور ایم ایل ایف یو اے ای کے چیئرمین اقبال ایڈوانی کا خصوصی طور پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس انڈور کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے پلیٹینم اسپانسرشپ فراہم کی۔ تقریب کے اختتام پر ایم اے ایس اے کے نائب صدر خالد تنوما، ایم اے ایس اے کے جنرل سیکرٹری کلیم جیت پور والا اور جوائنٹ سیکرٹری فیصل تائی نے وننگ ٹرافی ایم وائی ڈی ایف سلطان کے کپتان عمران امین کو دی اور تمام کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایم وائی ڈی ایف کی جانب سے عمران مزکتیہ اور بانی ممبران نے ایم ایل ایف کے چیئرمین سراج آدم جی کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی، جبکہ کپتان عمران امین کو مین آف دی سیریز اور عزیر عقیل کو مین آف دی فائنل قرار دیا گیا۔ اختتامی تقریب میں میڈیا، میمن بزنس کمیونٹی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ منتظمین کے مطابق ٹورنامنٹ کا مقصد کھیلوں کے ذریعے کمیونٹی میں اتحاد، بھائی چارے اور باہمی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ دادو گرلز پائلٹ ہائی اسکول میں مبینہ ویزا سسٹم 2022 سے 2026 تک اساتذہ کے غیر حاضری کے الزامات۔ گورنمنٹ گرلز پائلٹ ہائی اسکول دادو میں تعینات بعض اساتذہ کی مبینہ طویل غیر حاضری اور ویزا سسٹم کے حوالے سے سنگین شکایات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ اساتذہ 2022 سے 2026 تک اسکول میں باقاعدہ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے، جبکہ سرکاری پے رول ریکارڈ کے مطابق چاروں گروس اینڈ پے
ظاہر کی گئی ہے۔ ذرائع کا الزام ہے کہ موجودہ ہیڈ مسٹریس ثنا بدر ملہانی اور کلرک غلام مصطفیٰ میمن بھی مبینہ طور پر ویزا سسٹم میں ملوث ہیں اور کئی سالوں سے اساتذہ کی مبینہ غیر حاضری کو سہولت فراہم کرتے آ رہے ہیں۔ ان الزامات کی اساتذانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ شہریوں اور والدین نے سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ، محکمہ تعلیم اور دیگر متعلقہ تحقیقاتی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے۔ مطالبے میں کہا گیا ہے کہ 2022 سے 2026 تک حاضری رجسٹر، چھٹیوں کا ریکارڈ، پے رول، تنخواہوں، ڈیوٹی ریکارڈ اور اسکول کے انتظامی معاملات کی مکمل چھان بین کی جائے اور اگر الزامات ثابت ہوں تو ذمہ دار افراد کے خلاف قانون اور سرکاری قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر پولیس تھانہ ٹیبہ سلطان پور کے کارروائی۔ دم کروانے آئی اولاد کی خواہش مند خاتون کو اغوا کرنے والا جعلی پیر مری سے گرفتار، مغویہ بحفاظت بازیاب۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد رؤف ارشاد۔ پولیس تھانہ ٹیبہ سلطان پور نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے دم کروانے بہانے آنے والی خاتون کو مبینہ طور پر بہلا پھسلا کر اغوا کرنے والے جعلی پیر نور محمد کھٹک پٹھان کو مری کے علاقے سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم خود کو روحانی عامل اور پیر ظاہر کر کے اولاد کی خواہش مند خاتون کو روحانی علاج کا جھانسا دیتا رہا اور دم کے بہانے اسے اپنے ساتھ بنو اور پھر مری لے گیا۔ خاتون کے گھر سے غائب ہونے پر شوہر کی جانب سے نامعلوم شخص کے اغوا کی درخواست موصول ہونے پر فوری طور پر مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ ٹیبہ سلطان پور رانا ثاقب نذیر پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے جدید ٹیکنیکل ذرائع کی مدد سے ملزم کو سراغ لگایا۔ کارروائی کے دوران مغویہ خاتون کو بھی بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا، جسے قانونی کارروائی کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ نارنگ منڈی ہمارے نمائندے محمد نصیر ملک کی تفصیلات کے مطابق حضرت امام احمد رضا بریلوی کا سالانہ عرس روحانی محفل کا انعقاد۔ نارنگ منڈی میں معروف روحانی شخصیت حضرت امام احمد رضا بریلوی کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں معروف ثنا خوان واجد علیم مدنی کے رہائش گاہ پر عظیم الشان روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، ثنا خوانوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز لافتہ کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری محمد فریاد علی نے حاصل کی، جبکہ معروف ثنا خوان بلبل مدینہ واجد علی مدنی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ اور مبارک کے خصوصی محفل سے مولانا احسان الہی ظہیر نے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام احمد رضا بریلوی کی دینی، علمی اور ملی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور ان کی علمی روحانی خدمات کو امت مسلمہ کے لیے قابل قدر سرمایہ قرار دیا۔ محفل میں بابا جی علی اکبر اور محمد قاسم نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اختتام پر بابا جی علی اکبر نے محفل میں شریک تمام معزز مہمانوں اور احباب کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عقیدت و محبت سے بھرپور اس روحانی محفل میں شرکت کر کے شرکا نے اس کی رونق کو مزید دوبالا کر دیا۔ نارنگ منڈی ملک بھر کی طرح نارنگ منڈی میں بھی پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ شہر کے سرکاری عمارتیں سبز سفید برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی ہیں، جبکہ بازاروں میں بھی جشن آزادی کی رنگ نمایاں ہیں۔ نارنگ منڈی میں یوم آزادی کی آمد کے ساتھ ہی شہر سبز لالی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گیا ہے۔ دکانوں پر قومی پرچم، بیجز اور بچوں کی خصوصی ملبوسات شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جبکہ بچے اور بڑے جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور جشن آزادی کی ملبوسات کی خریداری میں مصروف ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی عظیم قربانی کا ثمر ہے۔ 14 اگست ان قربانیوں کو یاد کرنے اور اپنے وطن سے محبت کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ شہریوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ یوم آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منائیں گے اور پاکستان کو ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد رؤف ارشاد۔ اڈا چکرالا پر روڈ کراس کرتے پیدل سوار کو باپ بیٹے کو کوچ نے کچل ڈالا۔ 32 سالہ شہباز 8 سالہ سجاد کوچ کی ٹکر سے بری طرح زخمی، شہباز موقع پر جاں بحق، 8 سالہ سجاد ہسپتال منتقلی کے بعد جاں بحق، کوچ ڈرائیور موقع سے فرار۔ ریسکیو 122 نے موقع پر پہنچ کر طبی امداد کے بعد لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ضروری کارروائی کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شامل کرتے اکاڑا سے ڈکیت گینگ گرفتار۔ اکاڑا تھانہ راوی پولیس کی کامیاب کارروائی، مدثری ڈکیت گینگ کا سرگنا ساتھی سمیت گرفتار ملزمان کی شناخت مدثر عرف مدثری اور ضمیر حیدر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے 7 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد مال میں 4 بکرے، 2 موٹر سائیکلز اور نقدی رقم شامل۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ ناجائز بھی برآمد۔ دوران انٹروگیشن ملزمان نے درجنوں ڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف کیا۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی جانب سے پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کے سلسلہ میں چانکا میڈیکل کالج میں پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں یونیورسٹی اور کالج کی انتظامیہ، فیکلٹی افسران، طلباء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا، جس کے بعد پرنسپل چانکا میڈیکل کالج پروفیسر شاہد حسین سومرو نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ طلباء نے ملی نغمے اور مختلف پرفارمنس پیش کی ہیں، جبکہ سویٹ ہوم کے بچوں اور اسپیشل
ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کے بصارت سے محروم طلبہ انیس رحمان اور بسما سومرو کی شاندار پرفارمنس کو حاضرین نے کھڑے ہو کر بھرپور داد دی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور سندھ نے قیام پاکستان میں تاریخی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو پہلا آئین دیا، جبکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے تحفظ کے لیے لازوال قربانی دی۔ چیئرمین ضلع کونسل لاڑکانہ اعجاز احمد لغاری اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف لاڑکانہ پروفیسر نیک محمد شیخ نے بھی تقریب میں خطاب کیا۔ تقریب کے دوران جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا اور اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں یونیورسٹی اور چیئرمین ضلع کونسل لاڑکانہ کی جانب سے مشترکہ طور پر 10,000 روپے فی طالب علم نقد انعامات تقسیم کیے، جبکہ خصوصی میڈیکل پروگرام بھی منعقد کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔